اللہ 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن سمجھنے کے اس سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. آج ہم سمجھیں گے آیت نمبر 145. آئیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ہی ہم اس کو سمجھیں گے. وَلَئِن اور اگر آتیت الذین تم دو ان لوگوں کو اوت الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے بکل آیاتن ہر طرح کی آیت ہر طرح کی دلیل ما تبعوا نہیں وہ پیروی کریں گے قبلتک آپ کے قبلے کی وما انت بتابع قبلتہم اور نہ ہی آپ پیروی کرنے والے ہیں ان کے قبلے کی وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کرتے ہیں. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ اور اگر آپ پیروی کرنے لگ جائیں گے احواءہم ان کی خواہشوں کی من بعدی اس کے بعد کے ما جاءک من العلم جو علم آپ کے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر آپ ان کی خواہشات کی پیروی کریں گے انک اذا لمن الظالمین تو اس وقت آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے. وہی ٹاپک جو چلا آ رہا ہے تحویل قبلہ کا اسی کو مزید اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا ہے. اور اس آیت کو آپ مختصراً یوں سمجھیں کہ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے نا پھول کی پنکھڑی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی جس انسان نے بات ماننی ہوتی ہے تو وہ ایک ہلکے سے اشارے سے ایک ہلکی سی دلیل سے سمجھ جاتا ہے، لیکن جس نے نہیں مانی ہوتی اس کو آپ جتنا مرضی سمجھا لیں جتنے مرضی دلائل اس کے سامنے پیش کر لیں پھر وہ نہیں سمجھتا. تو یہاں پر اس آیت میں وَلَئِنْ آتَيْتَ اگر آپ ان کو دیں. آتیتا کا مطلب تو آتیتا کا معنی ہوتا ہے آنا وہ آیا. وَلَئِنْ اور اگر یہ بھی تین لفظ ہیں وا اور لا ضرور ان اگر. وَلَئِن اور اگر بے شک اگر آپ لاؤ جبکہ اس کا مطلب ہوتا ہے آنا تو یہ جو آگے آ رہا ہے نا بکلی تو با کی وجہ سے اس کا مطلب لاؤ ہو رہا ہے. اگر آپ لائیں ان کے پاس ہر طرح کی نشانی ہر طرح کی دلیل. آیا کا مطلب ہوتا ہے دو مطلب ہے، ایک ہے قرآن کی کوئی آیت اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے آفاق میں پھیلی ہوئی کائنات میں پھیلی ہوئی اللہ کی قدرت کی نشانیاں اس کو بھی آیا کہا جاتا ہے. اور یہاں پر اس کا مطلب ہے دلیل کہ آپ جتنی مرضی دلیلیں لا کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو سمجھا لیں گے دلائل دیں گے بیت اللہ کے قبلہ ہونے کے حق میں، لیکن یہ پھر بھی آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے کیونکہ یہ تو ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی بھی نہیں کرتے. انہوں نے تو آپس میں بیت المقدس کو اگرچہ ان کا قبلہ ہے یہود و نصارہ کا لیکن ایک حصے کو یہودیوں نے اپنا قبلہ بنایا ہوا ہے تو دوسرے حصے کو عیسائیوں نے. ان کا تو اپنا ایک قبلہ نہیں ہے.
تو آگے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آگے فرمایا وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اگر تم ان کی خواہشوں کی پیروی کرو گے۔ اب دیکھیے یہاں پر ایک قابل غور بات ہے، اور اصل میں اس آیت کی جو جان ہے وہ یہی بات ہے، اور وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے لگیں گے۔ بات تو قبلے کی ہو رہی تھی، اب سوچنے کی بات ہے کہ یہاں پر بات قبلے کی ہو رہی ہے، پھر خواہش کی بات کہاں سے آ گئی؟ تو خواہش جو ہے نا اصل میں وہ ان کا قبلہ ہے، نہ بیت اللہ قبلہ ہے، نہ بیت المقدس ہے، نہ مشرقی حصہ، نہ مغربی حصہ۔ اصل چیز انہوں نے اپنی خواہشات کو اپنا قبلہ بنا رکھا، اپنا ایک انہوں نے سٹیٹس بنایا ہے، اور اس چیز کو پھر انہوں نے اپنا قبلہ بنا لیا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر چیز سے اوپر اللہ کی رضا، اللہ کا حکم نہیں ہے۔ ہر چیز سے اوپر ان کی اپنی ذاتیات ہے، ان کی اپنی خواہشات ہے، اور پھر خواہشات کا لفظ پیچھے بھی ہم نے پڑھا ہے، اخوا، یہوی کا مطلب ہوتا ہے بلندی سے گھرنا۔ تو خواہش کے لیے اخوا کا لفظ اس سے استعمال کیا جاتا ہے کہ جب انسان اپنی خواہش کی پیروی کرنے لگ جاتا ہے تو پھر وہ بلندی سے گھر جاتا ہے۔ انسان جب خواہشات کے پیچھے لگتا ہے، جب اپنے نفس کے پیچھے لگتا ہے، پھر وہ ہدایت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ اگر یہ ہدایت پر ہوتے تو ان کے لیے اصل چیز یہ ہوتی کہ اللہ کا حکم کیا ہے، مشرق مغرب، بیت اللہ یا بیت المقدس، یا یہ چیزیں امپورٹنس نہیں رکھتی، بلکہ اللہ کا حکم امپورٹنس رکھتا۔ جیسے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کے حکم کی اہمیت تھی، جب اللہ نے حکم دیا تو وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اگرچہ ان کے دلی خواہش بیت اللہ تھی، کعبہ شریف تھی، اور پھر جیسے ہی اللہ کا حکم نازل ہوا وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے لگ گئے۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ یہ خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے اندر بھی یہی چیز ہے، ہم نے بھی بہت سے معاملات میں ہم اپنی خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، اور سورۃ نازیات میں آتا ہے نا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، کہ جنت میں کون جائے گا؟ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت میں وہ جائے گا جس نے اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روک رکھا، جو خواہشات کا بندہ نہ بنا۔ تو یہ ایک کڑا امتحان ہوتا ہے، یہ ایک پریکٹس ہوتی ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے، ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہمارے معاملات کے اندر اللہ کا حکم ماننے کی جو ایک تڑپ ہے یا جو ایک تعلیمات ہیں وہ ہمارے اندر راسخ ہو چکی ہیں یا نہیں۔ بہت سے معاملات میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دل نہیں چاہ رہا، سردی میں اٹھ کے وضو کر کے نماز پڑھنے کو دل نہیں چاہ رہا، اور پھر اور بہت سے معاملات ہیں شریعت کے معاملات کے اندر، سنتوں کو فالو کرنے کے اندر بہت سے معاملات میں جو ہے وہ ہم اپنی اب شادی بیاہ کے معاملات دیکھ لیں بھئی، اب یہاں پر بھی ہم اپنے دل کی مرضی نہ دیکھیں، یہاں پر بھی اللہ کی پیروی کریں، یہاں پر بھی یہ دیکھیں آج تو خوشی کا دن ہے، آج تو جو دل کر رہا ہے وہ کر لیں، یا آج تو خود تھوڑا سا خوش ہو لیں، تھوڑا سا جو ہے وہ شو آف کر لیں۔ تو اس طرح کی جو سوچ رکھنا ہے وہ پھر کیا ہے، وہ پھر ہم اپنی خواہشات کی طرف چلے جاتے ہیں جو پھر ہمیں ہماری سطح سے بہت نیچے لے آتی ہیں۔ تو یہ جو قبلہ ماننے سے انکار کر رہے تھے تو یہ اصل میں ان کی خواہشات کی پیروی تھی اور کوئی وجہ نہیں تھی، اور ایک تو خواہشات کی پیروی، اور دوسرا پھر یہ کہ فرمایا علم آنے کے بعد اگر آپ ان کے پیچھے لگ جائیں گے۔ پروپیگنڈا ایسی چیز ہوتی ہے جو انسان کو گمراہ کرنے کا باعث بنتا ہے۔ مطلب ایک کام آپ نے کیا ہے، آپ نے درس دیا ہے، آپ نے دورہ قرآن شروع کیا یا کچھ بھی، تو لوگ اوہو یہ آپ نے کیا شروع کر لیا، آپ تو بالکل دینی ہو کے رہ گئے۔ ایک بندے نے آپ کو کہا، دوسرے بندے نے بھی یہی بات کی، تیسرے بندے نے بھی یہی بات کی، تو آپ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں شاید میں نے کچھ غلط کر دیا۔ تو اسی چیز سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا کہ مخالفتیں ہوں گی، لوگ باتیں بنائیں گے، لیکن علم آ جانے کے بعد اگر آپ ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں گے، جو خواہشات کے بندے بنے ہوئے ہیں، آپ ان کی باتوں میں آ جائیں گے، لوگوں کی باتوں کی پرواہ کرنے لگ جائیں گے، تو آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی جا رہی ہے، تو پھر ہمارا حال کیا ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی پرواہ کرنے لگ جائیں گے تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اور ہم لوگ، ہماری تو پوری زندگیاں یہی سوچتے گزر جاتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں نے اپنی خواہشوں کو شتر بے مہار بنا رکھا ہے، ہمارا بھی یہی حال ہے۔
کہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، کہ انسان کی خواہشیں تو کبھی ختم ہی نہیں ہوتی ہیں۔ آپ دیکھیں پہلے جب ہم کمبائن فیملی میں رہ رہے ہوتے ہیں تو اللہ سے اپنے گھر کی خواہش کرتے ہیں، اللہ اپنا گھر دیتا ہے، پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوٹا ہے، بڑا ہونا چاہیے، اللہ بڑا دیتا ہے، پھر ہم اس سے بڑا چاہتے ہیں۔ تو خواہشات کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ گاڑی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے گاڑی کی دعا کریں، گاڑی آتی ہے، پھر ہمیں لگژری گاڑی چاہیے۔ تو اس طرح پہلے ہم اپنی ضرورتوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، پھر ہم اپنی ضرورتوں کو، اپنی خواہشوں کو اپنی ضرورت بنا لیتے ہیں۔ تو اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ ابن آدم کا پیٹ قبر کی مٹی کے سوا کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ تو ایسے ہی انسانوں کو اگر ہم خوش کرنے لگ جائیں گے تو پھر ہمارا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ تو فرمایا کہ آپ جتنے مرضی دلائل دے لیں یہ نہیں مانیں گے۔ اور اسی کو شاعر نے کہا ہے نا، اسی چیز کو شاعر نے کہا نا جو میں نے شروع میں بتایا کہ پھول کی پنکھڑی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، اور مرد ناداں پہ کلام نرم و نازک بے اثر۔ تو جس نے ماننا ہے ہمارا کام صرف پہنچانا ہے۔ ہم نے کیا اپنی زندگی کو کیسے بنانا ہے کہ اللہ کی رضا کو سب سے اوپر رکھنا ہے، اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، اور جتنا اس نے کہا ہے اس حد تک لوگوں کو سمجھائیں۔ اس کے بعد کوئی سمجھتا ہے نہیں سمجھتا تو پھر ذمہ داری ہمارے اوپر عائد نہیں ہوتی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ پھر جو مخالفتیں آئیں گی، جو باتیں ہوں گی، جو لوگوں کی جو خواہشیں ہوں گی، لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہم عمل نہیں کر رہے تو یہ بھی نہ کریں، یا جتنا ہم کر رہے ہیں یہ بھی اتنا ہی کریں۔ تو پھر اگر ہم ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جاتے ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ پھر آپ کا شمار ظالموں میں سے ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا شمار ظالموں میں سے ہونے سے بچائے، آمین۔ آیت نمبر 145 سمجھنے کی کوشش کی ہے، امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ اب انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 146 ہم کل کریں گے۔ اب اجازت دیجیے، فی امان اللہ تعالی و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔